أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے اور آواز کلیئر ہے؟ الحمدللہ. انشاءاللہ آج ہم اپنی کلاس سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک حدیث کریں گے، اور یہ حدیث الحمدللہ جب ہم نے اپنی کلاس سٹارٹ کی تھی 2 سال پہلے، تو بہت عرصے تک ہم ان احادیث کو لے کے چلے تھے علم کی فضیلت کے اعتبار سے، اور ہم نے کافی ساری کمپلیٹ کی تھی. اس کے بعد اور سبجیکٹ سٹارٹ کیے. تو جیسا کہ ہمارے حج اور عمرے کے مسائل کتاب مکمل ہوئی ہے اور بیچ میں تھوڑا سا گیپ ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ ہم دوبارہ سے خود کو ریمائنڈ کرائیں کہ اس 1 گھنٹے میں ہم کتنا اہم کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ایسے ہی رینڈملی بیٹھ کر سن لینا نہیں ہے، اور بس وقت نکل آیا تو دیکھ لیا اور کر لیں گے یا کر لیا تو بہت بڑا احسان ہے گروپ انچارج پہ یا پڑھانے والے پہ کہ ہم نے لے لیا، یا جس نے ساتھ ہمارے ساتھ شامل کیا، کوئی دوست ہے، کوئی بہن ہے، کوئی والدہ ہے، کوئی اور ہے. میں علم کیوں سیکھ رہی ہوں اور مجھے اس کا کیا ریوارڈ ملے گا، کیا فائدہ ہے، اس کے بارے میں بے شمار احادیث ہمیں ملتی ہیں. اس میں سے صرف ایک حدیث جو کہ اتنی اہم ہے اور جس کو پڑھ کر ہمیشہ میں خود اپنے لیے بھی موٹیویشن لیتی ہوں کہ کتنی زیادہ کتنی زیادہ فائدہ مند ہے اور کتنا بہترین عمل ہے یہ علم سیکھنا سکھانا، کہ اس پر اتنا 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 ڈھیر ریوارڈ ملتا ہے. کیا ریوارڈ ہوتا ہے؟ مسند احمد کی، ترمذی کی اور ابو داؤد کی روایت ہے. حضرت کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں ابو دردہ کے ساتھ بیٹھا تھا رضی اللہ عنہ. ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا، اے ابو دردہ، میں آپ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے ایک حدیث کے لیے آیا ہوں جس کی مجھے خبر پہنچی ہے کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں. میں کسی اور کام کے لیے نہیں آیا، یعنی اتنی دور کے شہر سے میں سفر کر کے صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ سے حدیث آپ کے منہ سے سنوں جو آپ بیان کرتے ہیں، جو کہ آپ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ہے. ابو دردہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جو علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلاتا ہے. علم دین حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے اگر انسان کسی بھی راستے پہ چلے، کوئی بھی میتھڈ اختیار کرے، جس طرح آپ نے قرآن کو سیکھنے کے لیے کی کلاس جوائن کی ہے یا سوری جس طرح آپ نے کلاس جوائن کی ہے اور یہ آپ ایک علم کے راستے پر چلے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں، جنت تک پہنچنے کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں. کیونکہ جب انسان سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، 10 باتیں سنتا ہے، اس میں سے کسی ایک آدھ پر بھی عمل کرتا ہے. اگر آپ سوچیں کہ آپ نے کسی ایک بات پر بھی ہر ویک عمل کیا، تو 1 مہینے کے اندر آپ کی زندگی میں اور آپ کی روٹین میں اور آپ کی عادت میں 4 چیزیں شامل ہو گئی ہر ویک کے 4 ویکس میں. اور اسی طرح کر کے اگر شامل ہوتی جائیں پورا سال گزرتے وقت کے ساتھ، تو کتنا زیادہ ڈفرینس آ سکتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر میں کچھ بھی نہ کر رہی ہوں، کوئی کلاس نہیں لے رہی، کوئی کچھ نہیں پڑھ رہی، کسی بھی کے ساتھ بھی اٹیچ نہیں ہوں، یہ تو میں اپنی کلاس کی اگزامپل دے رہی ہوں نا، اس کے علاوہ کہیں پہ بھی آپ قرآن پڑھ رہے ہوں یا سیکھ رہے ہوں یا علم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں،
تو اس کا آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور کیا فرمایا، حدیث کنٹینیو ہے ابھی، اور فرشتے اپنے پر طالب علم کی رضامندی کے لیے بچھاتے ہیں۔ اچھا، کوئی ہمیں وارم ویلکم کرے تو عرصہ عرصے تک یاد رکھا جاتا ہے۔ کارپیٹس بچھائے جاتے ہیں اور پھول بچھائے جاتے ہیں، لیکن ایسا کبھی نہیں دیکھنے کو آیا کہ خود، یعنی جو خود ہی جھک جائے اور فرشتوں کا اتنی رسپیکٹ دینا اسٹوڈنٹ کو کہ وہ اپنے پر ہی بچھا دیتے ہیں اسٹوڈنٹ کے لیے، ہاں، طالب علم کے لیے، اور بے شک عالم کے لیے استغفار کرتی ہے۔ عالم، علم والا، جس کے پاس علم ہے، جو علم سیکھتا ہے، جو علم سکھاتا ہے، اور بے شک عالم کے لیے استغفار کرتی ہیں ہر وہ مخلوق جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور مچھلیاں پانی کے اندر۔ ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اور میں جتنی دیر بیٹھی کلاس لے رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں، اتنی دیر ساری مخلوق اور مچھلیاں سمندر میں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، پتہ بھی نہیں، وہ ساری میرے لیے دعا کریں، یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ کین یو امیجن؟ سوچا آپ نے کبھی؟ یہ صرف آپ صرف پڑھ نہیں رہے، جنت کا راستہ آسان ہو رہا ہے، فرشتے پر بچھا رہے ہیں، ساری مخلوق آسمان اور زمین میں، اور مچھلیاں پانی کے اندر، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں دعائیں کر رہی ہیں۔ اور مچھلیاں اور چونٹیاں یہ تو ایسی ہیں کہ اگر ایک جگہ پر بھی کچھ موجود ہو ہم ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اتنی کثیر تعداد میں، اسپیشلی شاید اسی لیے ان کا ذکر ہے۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے، یہ حدیث کا ہی اگلا حصہ ہے۔ عالم یعنی علم والے کی فضیلت عابد پر، عابد یعنی عبادت کرنے والا، جو بس نماز روزہ کیا، اپنا پڑھا، بیٹھ کر قرآن کے روز کا پڑھ لیا، پتہ نہیں کیا پڑھا، کیا لکھا ہے، سمجھا نہیں، اس کا علم نہیں حاصل کیا، بس صرف عبادت کی۔ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح 14ویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پر۔ تمام ستارے اور چاند کوئی کمپٹیشن ہے؟ اور بلا شبہ علماء، علم والے، انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے رسل کے وارث ہیں۔ تحقیق انبیاء دینار اور درہم اپنے ورثے میں نہیں چھوڑ کر گئے، انہوں نے علم کا ورثہ چھوڑا ہے، جس نے اسے حاصل کیا اس نے وافر حصہ لے لیا، اس نے بہت سارا حصہ حاصل کر لیا۔ صحیح روایت ہے، مسند احمد، ترمذی، ابو داؤد سب میں موجود ہے، اور یہ ایک بہت بڑی یاد دہانی اور خوشخبری ہے ہم سب کے لیے کہ علم کا حاصل کرنا اور چنے جانا۔ میں ہمیشہ ہر کسی کو جب بھی کروا رہی ہوتی ہوں نا تو یہ ریمائنڈ ضرور کراتی ہوں، اور اپنے لیے بھی میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے، اس کو فیل کرنا چاہیے کہ اتنے سارے ہمارے آس پاس کے گھر ہیں، اتنے سارے میرے فرینڈز ہیں، اتنے سارے میرے ریلیٹیوز ہیں، اور بہت ساروں کو میں جانتی ہوں، ان سب میں سے اگر میں ہی چنی گئی ہوں اور میں ہی بیٹھ کے پڑھ رہی ہوں اور سیکھ رہی ہوں، تو اس کا مطلب ہے اللہ کا خاص مجھ پہ کرم ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا فلیفقہہ فی الدین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ دے۔ تو اگر آپ دین کی سمجھ بوجھ پا رہے ہیں تو خوش ہو جائیں کہ اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، الحمدللہ۔ اور یاد رکھیں کہ وقت نکلتا نہیں ہے، وقت نکالا جاتا ہے۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا، جو شیطان ہمیں یہ کہتا رہتا ہے نا، ابھی چھوٹے، ابھی اسکول میں، ابھی کالج میں اس کی پڑھائی بہت ہوتی ہے، اسائنمنٹس ہوتی ہیں، یونیورسٹی میں اتنے اب کام ہیں، اب وہ شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، اب شادی ہو گئی ہے، اب بچہ ہونے والا ہے، اب بچہ ہو گیا ہے، وہ چھوٹا ہے اس لیے، اب وہ بڑا ہو رہا ہے، اس کے اسکول کی اتنی ذمہ داریاں ہیں، ہوم ورکس ہیں، کام ہیں، اب تھوڑے اور بڑے ہوں تو رشتے دیکھنے ہیں، اب ان کی شادیاں کرنی ہیں، اور شادیوں کے بعد ان کے بچے کھلانے ہیں، اور اب اپنی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، اور کچھ سمجھ نہیں آتی، کچھ یاد نہیں رہتا، کچھ پڑھا نہیں جاتا، اور قبر میں پہنچ گئے۔ یہ جو ہمارا یہ ایکسکیوز ہے نا، فارغ ہو کے پڑھیں گے، یا جب فرصت ملے گی بس یہ کر لوں، اس کے بعد پکی بات ہے کہ میں شروع کروں، تو وہ کبھی شروع نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سے ایک اتنے عرصے سے
ایک چیز جو میں آبزرو کر رہی ہوتی ہوں اسٹوڈنٹس کے اعتبار سے، اور میں آپ سب کو ایک دفعہ نصیحت بھی کرنا چاہتی ہوں اس لیے بھی کہ ہم نے لاسٹ 3 ویکس میں کہا تھا کہ جو اسٹوڈنٹس ریگولر نہیں ہیں ہم ان کو دوبارہ سے چیک کریں گے اور ریچ آؤٹ کریں گے، تو میں نے پرسنلی خود میسیجز کیے لاسٹ ویک، اور اکثریت کا مجھے یہ پتا چلا کہ کسی نہ کسی مسئلے کی وجہ سے انہوں نے کچھ تھوڑا سا بریک لیا تھا، اور وہ پھر بریک ایسا ہوتا ہے کہ شیطان آپ کو دوبارہ نہیں آتا۔ ایک دفعہ انسان اپنے آپ کو ڈھیلا کر لینا، مطلب ایک دن کلاس ہے اور آپ نے آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، حالانکہ اس سے بڑی سہولت بھی کوئی ہو سکتی تھی۔ ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے، ایک جگہ سے ایک شہر سے دوسرے شہر میں اس وقت کوئی گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، صرف ایک حدیث سننے کے لیے وہ شخص گیا تھا، اور ہمیں علم کے لیے ایسے انتہا درجے بے شمار سفر ملتے ہیں۔ اس سے بڑی آسانی کوئی ہو سکتی ہے کہ میں اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں جس مرضی اینگل سے جیسے مرضی بیٹھ کر آرام سے سن سکتی ہوں، پڑھ سکتی ہوں۔ کوئی مجھے اٹھ کے کہیں جانا نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں کرنی، کوئی تیار نہیں ہونا، کوئی اور ہزار چیزیں جو ہیں، کچھ بھی نہیں کرنا ہے، بیٹھ کے صرف سننا پڑھنا ہے۔ اگر اس کے لیے بھی میں نہیں تیار تو کچھ بڑے سے بڑے مشکل بھی ہو، بیمار ہو گئے ہیں، مہمان آ گئے ہیں، کچھ اور ہو گیا، کسی بھی طرح کا ہو گیا ہے، شادیاں ہیں بیچ میں، ہم بہت زیادہ سب سے پہلے چیز یہی چھوڑتے ہیں۔ کچھ بھی ایسا ہو رہا ہے اس میں پلیز چھوڑے نہیں، اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ جو آپ نے کام شروع کیا ہے، حدیث ہمیں کیا کہتی ہے؟ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ جو کہ دائمی ہو، چاہے تھوڑا ہو۔ اسی لیے ہم نے اس کلاس کو تھوڑا رکھا ہوا ہے کہ آپ کے لیے آسانی رہے، بس ایک ایک صرف اور صرف دن لینی ہے کلاس پورے ہفتے میں، اور اس کے لیے اسٹرگل کرنی پڑے گی۔ شیطان جمنے نہیں دے گا، لیکن میں نے جمانا ہے، اور جب انسان جم جاتا ہے نا، جب شیطان یہ جان لیتا ہے کہ یہ تو اللہ کا بندہ ہے، تو اللہ کا وعدہ پورا ہو جاتا ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ جو میرے بندے ہیں ان پہ تمہارا زور نہیں چلے گا، جو مرضی کر لو۔ تو اللہ ہمیں اپنے بندے بنائے، اور اس کو معمولی نہ سمجھیں، اور کوئی بھی مشکل آئے تو ہرگز یہ نہ سوچیں کہ میں اس کو چھوڑ دوں۔ اس کا چھوڑنا آپ کو نقصان کے علاوہ کچھ نہیں دے گا۔ اور میں بار بار کہتی ہوں کہ جو میں کہتی ہوں نا اس کا چھوڑنا، اس سے مراد میرا یہ میری کلاس چھوڑنا نہیں، اس سے مراد قرآن کو چھوڑنا ہے۔ یہ قرآن نہیں چھوٹنا چاہیے، قرآن کے ساتھ اٹیچ رہنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے واقعتاً ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اب انشاءاللہ ہم مد کے ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے۔ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مد کے 3 پلیسز ہوتی ہیں، 3 طرح سے ہوتے ہیں۔ محل مد پڑھا تھا، یعنی محل مین پلیس، مد کی پلیس، اور یہ ہم نے مد کا ٹاپک لاسٹ ویک سے سٹارٹ کیا ہے، اور یہ بہت اہم ٹاپک ہے۔ مد کو لمبا کرنا نہ کرنا، اس سے بھی حرام غلطی کا تعلق ہے، یعنی ایسی غلطی ہو جاتی ہے اگر ہم مد کو پراپر نہ جانتے ہوں، کہ جو کہ میننگ کو چینج کر دیتی ہے، اور میننگ چینج ہونے سے یعنی جو جیسے قرآن نازل ہوا ویسے نہیں رہتا، اور بجائے ثواب کے ہم گناہ سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے مد کو جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جو مد میں ہے وہ محل مد کی تھی ہم نے، یعنی مد کس کس جگہ پر آتی ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ الف واو یا مدہ، یعنی مد اصلی، اس میں اور واو یا لین، یہ جگہ ہوتی ہیں جہاں پر مد نے آنا ہوتا ہے۔ کیا ریزن ہوتا ہے؟ کیا ریزن ہوتا ہے کہ مد نہیں ہو رہی ہوتی، مد ہو رہی ہوتی ہے، سوری، سبب مد، سبب یعنی ریزن، مد کا ریزن کیا ہوتا ہے؟ پہلا ریزن ہوتا ہے حمزہ۔ کب آئے؟ کہاں پر آئے؟ جو ہم نے محلے مد پڑھے ہیں نا، جس طرح یعنی الف مدہ کے بعد، یا واو مدہ کے بعد، یا مدہ کے بعد، یا واو یا لین کے بعد، یعنی ان میں سے کوئی ریزن آئے۔ کیا ریزن ہو؟ حمزہ آ رہا ہو، یا سکون آ رہا ہو کسی بھی لیٹر پہ، یا تشدید یعنی شد ڈبلیو کی طرح کا سائن آ رہا ہو، ان تینوں میں سے کوئی بھی آئے گا تو وہاں پر مد ہو جائے گی۔ مد کی ٹائپس ڈفرنٹ ہیں، ان کے نام ڈفرنٹ ہیں، لیکن سبب ان تینوں میں سے ایک ہی ہوتا ہے، ریزن یہی ہوتا ہے۔ حروف مدہ، مد اصلی یا حروف لین کے بعد اگر ان میں سے کوئی بھی ریزن آ جائے گا، یا حمزہ آ جائے گا، یا سکون آ جائے گا، یا تشدید آ جائے گی، تو ہم وہاں پر مد کو کرتے ہیں۔ مثلاً
हमारी आया नंबर 170 में देखें, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ما الف مد ہو رہی ہے اور اس کے بعد ریزن کیا ہے آگے؟ حمزہ کا آنا، حمزہ آگے آ رہا ہے اس وجہ سے ہم مد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی دیکھیں ما الفینا، یہاں پر بھی الف مد کے بعد حمزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ہم مد کر رہے ہیں۔ آگے آباءنا، اس میں بھی کیا ہو رہا ہے؟ مد آ رہی ہے اور مد کے بعد الف مد کے بعد حمزہ آ رہا ہے۔ تو ریزن ہو یعنی الف واو یا مدہ یا واو یا لین ہو اور اس کے بعد ان میں سے کچھ آ رہا ہو، حمزہ یا سکون، سکون کہتے ہیں جزم کو، یعنی جو دال کی طرح کا سائن ہوتا ہے کہیں پر گول ہوتا ہے اس کے لیے ہم سکون کا ورڈ یوز کرتے ہیں، اور تشدید یعنی شد آ رہی ہو، جیسے کہ ہم سورۃ الفاتحہ میں اینڈ پہ کیا کہتے ہیں ولدالین، تو دعا کو لمبا کرتے ہوئے الف مدہ کے بعد لام کے اوپر کیا آ رہی ہے؟ شد آ رہی ہے، تو وہ ایک ٹائپ کی مد ہے۔ اسی طرح سے آیہ نمبر 171 میں آپ دیکھیں دعاءن، دعاء میں الف مدہ اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے، تو ریزن آتا ہے تو مد ہوتی ہے، اگر ریزن نہ ہو تو مد نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ آئی؟ امید ہے آگے ہوگی، اگر نہیں آئی تو ہم انشاءاللہ اس کو آئندہ اگلی دفعہ اور کلیئر کر دیں گے، اور آپ کی گروپ انچارجز آپ کو منی گروپس میں اور سمجھا دیں گے انشاءاللہ۔ اگلی چیز کیا ہے؟ مقدار مد، یعنی ہم نے مد کو کتنا لمبا کرنا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے جتنا جب جیسے دل چاہے اتنا لمبا کر لیں، بلکہ ہر مد کی ہمیں مقدار بتائی گئی ہے کہ اتنے سے اتنے تک ہم اس مد کو لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تین ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے قصر، یہ لکھنے میں اپوزٹ لکھا گیا ہے، قصر، قصر یعنی چھوٹی، قصر نماز بھی آپ نے سنا ہوگا، وہ بھی کیا ہوتی ہے؟ چھوٹی ہو جاتی ہے جو سفر میں ہوتی ہے۔ تو مد اصلی قصر دو حرکت یعنی ٹو حرکہ، اور جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جو کھڑا زبر ہوتا ہے اسٹینڈنگ فتحہ ہوتی ہے اس کی طرح۔ دوسری کیا ہوتی ہے؟ کتنی مقدار ہو، کتنا لمبا ہوگا؟ توسط یعنی فور حرکہ کے برابر، فور حرکہ یا ٹو حرکہ، یا ان کو علماء ڈسکرائب کرتے ہیں اس طرح، آپ جان سکتے ہیں جس طرح آپ اپنی انگلیوں کو بند کر کے، مٹھی بند کر کے جتنی دیر دو انگلیاں کھلنے میں لگتی ہے اتنا قصر ہوتا ہے، جتنی چار انگلیاں کھلنے میں ایک ایک کر کے کھلنے میں وقت لگتا ہے وہ توسط ہوتا ہے یعنی درمیانی، اور طول لمبا کرنا، اور وہ کتنا ہوتا ہے؟ 6 حرکہ کے ایکول، یعنی 6 حرکت کو جتنا ہم ملائیں تو جتنا لمبا بنے گا، اکیلی حرکت تو لمبی نہیں ہوتی نا، لیکن دو مل جائیں گی تو وہ اس طرح اسٹینڈنگ فتحہ بن جاتی ہے، اور یا الف و یا مدہ ہم نے پڑھی ہے، اور قصر ہوتا ہی مد اصلی میں ہے، مد اصلی ہم جانتے ہیں الف و یا مدہ ہوتی ہے۔ الف و یا مدہ کو انشاءاللہ میں نیکسٹ کلاسز میں جب ہم مد کریں گے تو دوبارہ بھی ایکسپلین کر دوں گی، تاکہ اگر کسی کو نہیں آتا تو اس کو بھی دوبارہ سے انشاءاللہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں بات کیا ہے ٹوٹل اوور آل؟ نیکسٹ سلائیڈ کریں۔ محل مد کے بعد اگر سبب مد نہیں ہے، ٹھیک ہے، سمپل سی بات ہے، محل مد یعنی مد کی جو پلیس ہے اس کے بعد اگر سبب مد نہیں ہے یعنی ریزن نہیں ہے تو چھوٹی مد کریں گے، جیسے کہ ہم الف واو یا مدہ میں کرتے ہیں۔ مثلا دیکھیں آیہ نمبر 172، یا ایوہ الذین، ذی یا مدہ ہو رہی ہے، آمنو واو مدہ ہو رہی ہے، کلو واو مدہ ہو رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ مد اصلی، چھوٹی مد، ٹھیک ہے، مد اصلی کہلاتی ہے یہ۔ ریزن نہیں آ رہا، محل موجود ہے، اور اگر محل مد کے بعد حمزہ سکون یا تشدید آ جائے یعنی ریزن موجود ہو تو بڑی مد کریں گے۔ بڑی مد سے کیا مراد ہے؟ بڑی مد کی بھی آگے کیٹیگریز ہیں کہ وہ 4 حرکہ ہوگی یا 6 حرکہ ہوگی، یا کچھ میں 2 to 4 حرکہ کہا جاتا ہے، تو اس کی ڈیٹیل کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ ایک بہت سمپل وے میں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ خاص طور پہ یہ چیز بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے اگر آپ حفظ کر رہے ہیں، کہ انسان سوچتا ہے، اس کے ذہن میں ایک امیجینیشن ہوتی ہے کہ یہاں کہیں مد تھی، تو کبھی کبھار آپ مد
पिछले से अगले हर्फ पे कर देते हैं और आपको समझ ही नहीं आती कि अच्छा कहाँ पर मद थी। तो मद को याद रखने का तरीका क्या है कि मद कहाँ पर आ रही होगी, जहां पर अलिफ वाव या मद्दा होगा और उसके बाद इनमें से कोई रीजन, तो वहां पे मद करनी है। वैसे ही हर जगह पे मद नहीं कर लेनी। ठीक है, होपफुली ये क्लियर होगा। इंशाल्लाह अब हम आगे आयत की ट्रांसलेशन करेंगे। नेक्स्ट आयत की आयत नंबर 174 से, सॉरी पहले तजवीद को देख लेते हैं, उसके बाद हम ट्रांसलेशन पे जाते हैं। आयत नंबर 174। इन्नल्लज़ीना, इन्ना नून गुन्ना हो रहा है, नून को लंबा करेंगे हम। अल्लज़ीना, जाल को नरमी से पढ़ना है और या मद्दा करनी है। इन्नल्लज़ीना, न ना को लंबा नहीं होने देना। यक्तुमून, यक्तुमू, वाव मद्दा करनी है, दो हरका लंबा करना है वाव को। मा अंज़लल्लाहु, माँ पे मत करेंगे, में नून की आवाज को छुपाएंगे और ये क्या है, इख्फा। ज सीटी वाली आवाज आएगी। लल्लाहु, लाम इसमें जलाला का मोटा होगा, मोटा करके पढ़ेंगे। मीनल किताबी, सिंपल है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं। उर्दू जिस तरह हम उर्दू पढ़ते हैं वैसे ही सारे हरूफ आ रहे हैं। व यश्तरून, व होंठ गोल होंगे। यश हरूफ शजरिया में से है। व यश्तरून, वाव मद्दा, बिही लंबा करेंगे दो हरका। समना कलीला, समना, सा नरम हरूफ में से है। समना, यहाँ पे इख्फा हो रहा है तो नून की आवाज को हम छुपाएंगे। कलीला, को कौफ को मोटा करना है। ली में या मद्दा हो रही है, दो हरका लंबा करेंगे। ला अगर हम रुकेंगे तो ला पढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं तो हम पढ़ेंगे कलीलन। उलाइका, उलाइका पे मद हो रही है। मा अलिफ मद्दा। यअकुलून, यअकुलून, अलिफ के ऊपर जब भी जज़म आती है तो हम उसको झटका देके पढ़ते हैं, इसीलिए हम इसको यअकुलू वाव मद्दा के साथ, यअकुलून फी या मद्दा, बुतूनिहिम वाव मद्दा, इल्लन नार, इल्लन नून गुन्ना, ना अलिफ मद्दा, और रॉ पे चूंकि फतहा जबर आ रही है इसलिए हम इसको मोटा करके पढ़ेंगे। नारा नहीं पढ़ेंगे, रॉ पढ़ेंगे। इल्लन नार, वला अलिफ मद्दा, युकल्लिमुहुमुल्लाहु, युकल्लिमुहुमुल्लाह, लाम इसमें जलाला में मोटा होगा। यौमल क़ियामती, यौ वाव लीन आ रही है, वाव साकिन से पहले फतहा यानी जबर है। यौमल क़ियामती, क़ी कॉफ मोटा है। या को हमने थोड़ा सा लंबा करना है और ती को लंबा नहीं होने देना एंड पर। वला अलिफ मद्दा, युज़क्कीहिम, युज़क, ज सीटी वाला हर्फ है। की या मद्दा हो रही है, या को थोड़ा सा हम लंबा करेंगे। वलहुम, वाव में होंठ गोल होंगे, ला को लंबा नहीं होने देना। वलहुम आज़ाबुन, आ आइन हरूफ हलकी में से है। ज़ नरमी के साथ पढ़ा जाएगा, ज की साउंड नहीं आएगी, सीटी की आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। आज़ाबुन अलीम, अ अ लीम, लीम या मद्दा। उलाइकल्लज़ीन, मद हो रही है, ज़ीना में दाल नरमी से और या मद्दा, और आगे हम मिलाएंगे इसको। अल्लज़ीन इश्तरौ ज़लालत, त रॉ मोटी होगी, वो द्वात को मोटा पढ़ना है। ल लंबा होगा, लत। बिल हुदा, बिल हुदा, वल अज़ाब, आ आइन हुरूफ हलकी में से है। ज़ा अलिफ मद्दा और दाल को नरमी से पढ़ना है। बिल मग़फ़िरह, रॉ, इस रॉ को भी हम मोटा पढ़ेंगे। फमा अस्बरहुम, फमा भी मत करनी है, अस स्वाद मोटा है।
ब रो, रो यहाँ पर भी हैवी होगा, मोटा पढ़ा जाएगा। आइलन, आइन हरूफ हलकी में से, नून पर हम गुन्ना करेंगे, नाक में आवाज लेके जाएंगे, लंबा करेंगे, ना में अलिफ को लंबा करेंगे, और आखिर में रॉ। चलें बताएं यहाँ पर रॉ को मोटा पढ़ेंगे या बारीक पढ़ेंगे, मैसेज करें, शाबाश। जल्दी से एक दफा आपको दोबारा से चेक भी कर लिया जाए कि आप कितने एक्टिव हैं। आइलैंड में हम रॉ को बारीक पढ़ेंगे या मोटा पढ़ेंगे, हैवी करेंगे या लाइट करेंगे? अच्छा, हम यहाँ पे रुक रहे हैं, ये भी याद रखें। अच्छा, कुछ लिख रहे हैं कि हैवी और कुछ लिख रहे हैं कि बारीक पढ़ेंगे। जो हैवी लिख रहे हैं शाबाश, हैवी होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको स्टॉप करवाया है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे स्टॉप ना करते फिर तो जाहिर सी बात है ये लाइट ही होना था, बारीक ही हमने पढ़ना था, क्योंकि जेर आ रही है। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे रुक रहे हैं और रॉ पे हम क्या दे देंगे, सुकून दे देंगे, जज्म दे देते हैं। जब हम रुकेंगे तो हम क्या पढ़ते हैं, आइलन, इसका मतलब है रा को हम साकिन कर रहे हैं। तो रूल के मुताबिक अगर रा साकिन होता है तो हम उससे पहले वाले हर्फ की हरका को देखते हैं। और पहली हरका क्या है, अलिफ से पहले नून पर क्या हरका आ रही है, फतहा आ रही है ना, जबर आ रही है। तो उसी एतबार से फिर हम इस रॉ को भी हैवी मोटा करके पढ़ेंगे। इसीलिए एंड पे साउंड क्या होगी, आइलन, ठीक है। ज़ालिका, ज़ाल नरमी से, बी अन्नल्लाह, नून पे फिर गुन्ना और लाम इसमें जलाला, हैवी होगा, मोटा पढ़ा जाएगा। नज़्ज़लल किताब, नज़्ज़, ज़ सिटी वाले हरूफ में से है, बिल हक़, बिल हरूफ हलकी, कॉफ हैवी मोटा हर्फ है, तो बिल हक़, कॉफ हरूफ कलकला में से है, इसलिए हम यहाँ पे कलकला करेंगे, हमारी साउंड आवाज जो है उसमें एको आएगी, बिल हक़। व इन्नल्लज़ीना इख्तलफू, व इन नून पे गुन्ना होगा, अल्लज़ीना या मद्दा और जाल नरमी से, नख्तलफू, खौ हरूफ हलकी में से है और इसको मोटा भी पढ़ेंगे, फू वाव मद्दा, फिल किताबी, लफी या मद्दा, शिक़ाक़िम बईद, शिको, कॉफ मोटा है, साथ अलिफ मद्दा भी हो रही है, क़िम यहाँ पे इख्तिलाफ हो रहा है जो पढ़ चुके हैं उनके लिए, बईद या मद्दा, और हम इसको थोड़ा लंबा करेंगे, एंड पे कलकला होगा, बईद। अब तिलावत सुने। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि वयश्तरून बिही समनन क़लीलन, Lubna Mami, उलाइका मा यअकुलून फी बुतूनिहिम इल्ला अन्नार वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम, उलाइका अल्लज़ीना इश्तरौ الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق
وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. اب ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں ہم انشاءاللہ. آیت نمبر 174 سے ہم نے سٹارٹ کرنی ہے، اور جو کچھ میں ریپیٹ کر رہی ہوتی ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پچھلا والا جتنا کچھ ہم نے کیا ہوا ہے اس کو بار بار ریپیٹ کرتی رہوں، تاکہ جو پرانے لوگ ہیں ان کو یاد دہانی ہوتی رہے، اور جو نئے ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہو. اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا سسٹم دیا ہے کہ ہم آپس میں سیکھتے ہوئے گروپ انچارجز کے ساتھ اور منی گروپس میں آپ سے میں نے فیڈ بیک مانگا تھا، اور الحمدللہ سب کا بہت اچھا رسپانس رہا ہے اس معاملے میں کہ گروپ سے بہت زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہے، اور ڈسکشن کے ساتھ آپ اور زیادہ اچھی طرح سے سمجھ پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب گروپ انچارجز کو بہت زیادہ اجر دے، ماشاءاللہ جس محنت کے ساتھ وہ آپ سب کو لے کے چلتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول کرے. آیت نمبر 174 سے ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں. اِنَّ بے شک، الذین وہ جو، الذین جمع ہے، یکتمون، یکتمون کمبینیشن ہے، یا شروع میں فعل مضارع کے لیے ہے، پریزنٹ فیوچر ٹینس کے لیے، واو نون آخر میں جمع کے لیے لگا ہوا ہے. کاف تا میم، کتما روٹ ورڈ ہے. کتما کہتے ہیں چھپانے کو، جس طرح اردو میں یوز ہوتا ہے کتمان حق، حق کو چھپانا، کتمان. تو یکتمون وہ چھپاتے ہیں، ما جو یا اس سے جو، انزل نازل کیا، نون لام نزلہ اس کا روٹ ورڈ ہے، انزل نازل کیا، اللہ اللہ نے، من الکتابی کتاب میں سے، من سے، فرام الکتابی کتاب. الف لام شروع میں اس کو پراپر ناؤن کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس میں معرفہ بنانے کے لیے آ رہا ہے. کتاب کتاب، اور اس کا روٹ لیٹر کیا ہے، روٹ ورڈ کیا ہے، کاتبہ، کتبہ. کتبہ لکھنے کو کہتے ہیں، اور کتاب جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے. تو من الکتابی کتاب میں سے، وَيَشْتَرُونَ اور وہ لے لیتے ہیں. کمبینیشن ہے یا کا، یا فعل مضارع پریزنٹ فیوچر ٹینس کی نشانی کے طور پہ آ رہا ہے. واو نون اینڈ پر جمع کے لیے آ رہا ہے، درمیان میں کیا رہ گیا، شین تا اور رو. تا ایک کمبینیشن بناتے ہوئے لگایا گیا ہے، یہ روٹ لیٹر کا حصہ نہیں ہے. روٹ لیٹر میں سے یا جو کہ حروف علت ہے وہ یہاں پر ڈراپ ہوا ہے، اور یہاں پہ صرف اور صرف شین اور را ہمیں اسی لیے نظر آ رہا ہے. تا کیوں آیا ہوا ہے؟ یہ جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم کمبینیشنز جب بناتے ہیں ڈفرینٹ، تو ان میں کچھ لیٹرز کو ایڈ کرتے ہیں، تو انہی میں سے ایک کمبینیشن کا یہ تا ایڈ ہوا ہے. اس پر آپ پریشان نہ ہوں، اکثر اس طرح کر کے تا ایڈ ہوا ہوتا ہے، یا شد آ رہی ہوتی ہے، کچھ اس طرح کی چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو بہرحال شین رو یا شروا روٹ ورڈ ہے، یا یہاں پہ ڈراپ ہوا ہے اس والے ورڈ میں. اور ہم جانتے ہیں حروف علت الف واو یا یہ کبھی کبھار ایک دوسرے کی جگہ پر بھی آ جاتے ہیں، اور کبھی بالکل ڈراپ بھی ہو جاتے ہیں. بی ساتھ ہی اس کے، بی کی ٹرانسلیشن ویسے ساتھ بھی ہوتی ہے، بدلے بھی ہوتی ہے. تو یہاں پر ہم بدلے کر رہے ہیں اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ. بی ساتھ ہی اس کے یعنی کہ بدلے اس کے، ثمنن، ثمنن قیمت، کوئی بھی کسی قسم کا فائدہ. تا میم نون اس کا روٹ ورڈ ہے. قلیلن قلت سے، اردو میں بھی ہم قلت بولتے ہیں، قلیل بولتے ہیں. قاف لام لام بہت تھوڑی. اولئک یہی لوگ ہیں، اس میں اشارہ ہے. اسم ہے کون سا والا جسے ہم اشارہ کرتے ہیں، جمع کے لیے آتا ہے. اولئک یہی لوگ ہیں، ما نہیں. اچھا اوپر ہم نے ماں کی ٹرانسلیشن کی تھی جو، اسے جو. اب ہم ماں کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں نہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے یہ آیت پوری کرنے دیں، پھر میں آپ سے ایک کوشچن کروں گی دوبارہ. اولئک یہی لوگ ہیں، ما نہیں، یأکلون وہ کھاتے، یا شروع میں فعل مضارع کی نشانی ہے، وہ کے لیے آ رہا ہے،
वाव नून आखिर में जमा की निशानी है, दरमियान में हमजा काफ लाम अकला, इसका रूट वर्ड है अकल। ये हम अपने उर्दू में भी बोलते हैं, रेस्टोरेंट्स पे और डिफरेंट जगह पे माकुलात मशरूबात लिखा होता है। माकुलात में भी अकला ही होता है ना, इनके माकुलात खाने की चीजें, मशरूबात पीने की चीजें। तो बहरहाल याकुलूना वो खाते हैं, अकला इसका रूट वर्ड है। फी में बुतूनिहिम, बतन की जमा है, बतन पोशीदा होना को कहते हैं, वैसे बतन पेट को कहते हैं, और पेट के अंदर भी जो कुछ होता है वो क्या हो जाता है, पोशीदा हो जाता है, छुप जाता है। तो बहरहाल बुतून बतन की जमा है, बुतून पेटों में, हिम उनके या अपने, अपने पेटों में, इल्ला सिवाय, अन्नार आग, अलिफ लाम शुरू में प्रॉपर नाउन के लिए है, इस्म है ये, हम जानते हैं इस्म या नाउन की दो निशानियां होती हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी वर्ड इस्म या नाउन है, या उसके उसके शुरू में अलिफ लाम लग रहा होता है, या उसके एंड पे दो जबर दो जेर दो पेश तनवीन लग रही होती है, तो वो वर्ड इसका मतलब है कि इस्म है यानी नाउन है। वला और नहीं, युकल्लिमुहुम, युकल्लिम कलाम करेगा, हुम उनसे, कलाम करेगा उनसे, काफ लाम मीम उसका रूट वर्ड है, या शुरू में फिर मुदारी की निशानी के तौर पे आ रहा है, वो कलाम करेगा हम उनसे, युकल्लिमु, युकल्लिमु अकेला वाहिद है, जमा नहीं है, याद रखें। युकल्लिमु वो कलाम करेगा, आगे कोई निशानी नहीं आ रही है जमा की। हम उनसे, अल्लाहु अल्लाह, यौमा दिन, अल क़ियामती क़यामत के, यौम या वाव मीम इसका रूट वर्ड है, क़ियामा बिल्कुल उसी से है जिससे हम कायम कहते हैं, काफ वाव मीम, क़याम करना, क़यामत इसका रूट वर्ड है। वला और ना, युज़क्कीहिम या वो, जक्की जका, ज़ काफ या, पाक करेगा। ज़कात भी इसी से है, ज़कात का मकसद भी क्या होता है, पाक करना। तज़किया भी हम बोलते हैं, तो क्या होता है, पाक करना। हिम उन्हें, वो पाक करेगा उन्हें, वला और ना वो पाक करेगा उन्हें, वला हुम और उनके लिए, ला जब प्रोनाउन के शुरू में, जमीर के शुरू में ला लगता है तो उसकी ट्रांसलेशन क्या होती है, के लिए। वलहुम और उनके लिए, अज़ाबुन अज़ाब है, अलीम दर्दनाक। उर्दू में भी हम बोलते हैं अलमनाक हादसा। अलमनाक क्या होता है, यानी दर्दनाक, बहुत दर्द वाला, तकलीफ वाला। तो अलीम दर्दनाक। हाँ जी, अब मुझे बताएं कि क्यों हमने माँ की ट्रांसलेशन नहीं की है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ने आंसर कर दिया है, और बिल्कुल ठीक दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है अगर आपको ये, खास तौर पे ग्रामर में बहुत लोग परेशान होते हैं, तो कुछ समझ आ रही हो, तो इसी तरह हल्का हल्का भी समझ आए तो अल्हम्दुलिल्लाह। चूंकि आगे इल्ला आ रहा है, और हमने पढ़ा हुआ है कि उसी आयत में अगर आगे इल्ला आ रहा हो तो पहले उस माँ की ट्रांसलेशन नहीं हो जाती है। तो इल्लन नारो आ रहा है, उस वजह से हम माँ की ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हैं। शाबाश। ओके, अगली आयत देखिए, उलाइका यही वो लोग हैं, इसमें इशारा है अल्लज़ीना जिन्होंने, अल्लज़ीना क्या है, इसमें मौसूला, ठीक है, जो कि मिलाता है पिछले को अगले से। इश्तरो खरीद लिया, इश्तरा इश्तरूना, ये सब कुछ खरीदो फरोख्त, लेने देने के लिए आता है। लेना देना असल में इससे मुराद है, इसीलिए ये वर्ड अरबिक में चूंकि दोनों मीनिंग देता है, मुतजाद मीनिंग देता है, ऑपोजिट मीनिंग्स देता है। कभी इसका मीनिंग खरीदना होता है और कभी इसका मतलब बेचना होता है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ट्रांसलेशन हो रही होती है। अब दोलालता अलिफ लाम प्रॉपर नाउन के लिए आला है, दोलाला गुमराही, बिल हुदा बी बदले, अल शुरू में इसमें मारिफा बनाने के लिए आ रहा है, हुदा हिदायत, व और अल दोबारा प्रॉपर नाउन के लिए है, अज़ाबा अज़ाब, आइन दालबा अज़ाबा इसका रूट वर्ड है। बिल मगफिरा बी बदले, अल शुरू में प्रॉपर नाउन करने के लिए आ रहा है। मगफिरा में गैन गफर रूट वर्ड है, मगफिरत के यानी बदले मगफिरत के। फमा तो कितना, फा पस या तो के लिए होता है, मा फमा अस्बरा ये फेले ताज्जुब है, ताज्जुब करने के लिए इस अंदाज में आता है। फमा अस्बरा तो कितना सबर है, हम उनका,
अला ऊपर, अन्नारी आग पर, यानी आग पर उनका कितना सब्र है, कितना वो तैयार है अपने अमाल की वजह से कि वो आग में जाना चाहते हैं। ज़ालिका, ये, ज़ालिका भी इसमें इशारा है, वाहिद के लिए आता है, इसमें इशारा बईद के लिए आता है, लेकिन कभी कभार इस अंदाज में आ रहा होता है कि बात इस तरह करीब वाली चीज की जा रही होती है, उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए। तो ज़ालिका ये, बी अन्ना, बी बावजह, अन्ना बेशक, इसके के, अल्लाह अल्लाह ने, नज़्ज़ला नाजिल किया, नून ज़ाला नज़ला, अल किताबा किताब को, प्रॉपर नाउन है, अलिफ लाम शुरू में आ रहा है, काफ ताबा इसका रूट वर्ड है, बिल हक़ी बी साथ, अल हक़ी अलिफ लाम प्रॉपर नाउन के लिए है, हक हक के साथ हक के। तो आप देखें आज आपने बा को कितने मुख्तलिफ मीनिंग्स के साथ यूज करते हुए आप देख रहे होंगे, और तकरीबन 16-17 के करीब ट्रांसलेशंस हैं जो अकेला ये बा होता है इसकी की जाती हैं। आज हमने इसकी बी की ट्रांसलेशन बदले भी की है, बी की ट्रांसलेशन साथ भी की है, बी की ट्रांसलेशन बावजह भी की है। ठीक है। व इन्ना और बेशक अल्लज़ीना वो जिन्होंने इख्तलफू इख्तलाफ किया, इख्तलफा फिल माजी है, वाव अलिफ जमा के लिए आ रहा है, इख्तलाफ किया, फिल किताबी किताब में, फी में, अल किताबी किताब, लफी अलबत्ता में, ला शुरू में सर आता है तो उसकी ट्रांसलेशन हमेशा अलबत्ता ही होती है, अलबत्ता में, शिक़ाक़िन शीन क़ाफ क़ाफ, शक शक होना क्या होता है, टूट जाना, अलग अलग हो जाना। तो मुखालफत में भी क्या होता है, लोग अलग अलग हो जाते हैं। बाईद बहुत से है, दूरी, बा आइन दाल इसका रूट वर्ड है। अब इसकी तिलावत सुने, गौर करें, फिर इंशाल्लाह हम अपनी लास्ट आयत की जो लास्ट वीक की आयत रहती हैं उनकी तफसीर देखें। إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. लास्ट आयत आया नंबर 170 से 173 तक, उनकी तफसीर करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप इसकी दोबारा से तिलावत भी सुन लें ताकि आपको याद आ जाए कौन सी आयत हैं, फिर हम इसकी तफसीर करते हैं। लास्ट टाइम हमने 170 की तफसीर कुछ की थी और आगे इंशाल्लाह हम उसको कंप्लीट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जी माइमा अभी तिलावत चल सकती है? ओके चलो। الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ठीक है, हमने आया नंबर 171 कर ली थी और 170 कर ली थी, 171, 172 और 173 रहती हैं। 10 मिनट्स हैं, उसमें जितना हम कवर कर सके इंशाल्लाह कोशिश करेंगे।
آیت نمبر 170 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی، ایکسپٹ کرو اس کو، مانو اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طرح کرتے پایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو رد کر رہے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا بھلا اگرچہ ان کے آباء و اجداد وہی عقل سے کام نہ لیتے ہوں، انہی کو ہدایت نہ ملی ہو، وہی ہدایت یافتہ نہ ہو، تو کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے اور کوئی بھی غلطیوں سے پاک نہیں ہے، کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ صرف انبیاء تھے جو کہ معصوم تھے اس اعتبار سے، گناہوں کے اعتبار سے، کہ کسی بھی قسم کا کچھ بھی ہلکا سا بھی پیش آتا تو آیات نازل ہو جاتی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبس و تولا تک نازل ہو گئی، کہ وہ شخص آیا اور تم نے اس سے بے رخی برتی، تم نے ہلکی سے اس کو توجہ نہیں دی، ہلکا سا اس کا بھی ذکر ہو گیا کہ اتنا سا بھی نہیں تم کر سکتے تھے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ صرف اس پر اپنے آپ کو تسلی دے کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے کہ جو ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں، ہمارے خاندان میں چلتی آ رہی ہیں جو رسومات یا جو جو کچھ ایونٹس کیے جاتے ہیں رمضان میں، لیلۃ القدر میں اور باقی مواقع پر، تو وہ سب کچھ جیسے ہو رہا ہے بس ویسے ہی ہے۔ خود تحقیق نہ کریں کہ حقیقتاً جو کچھ ہو رہا ہے واقعی کیا ویسا ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان کی جنہوں نے کفر کیا، کفر کیا یعنی انکار کیا، ایکسپٹ نہیں کیا، جو کہ صرف تقلید آبا میں لگ گئے، یعنی اپنے بڑوں کی تقلید میں اور ان کو فالو کرنے میں۔ ان کی مثال کیسے ہے؟ کیا مثل الذی، مانند مثال اس کے ہے، اس چرواہی کے ہے، یعنی جو چیخ کر پکارتا ہے، بس ایک آواز نکالتا ہے، بما لا یسمع، اسے جو نہیں سنتا، ایسے کو نکال رہا ہوتا ہے، ایسے کو بلا رہا ہوتا ہے جو نہیں سنتا، یعنی جو جانور ہے، الا مگر سوری دعاء پکار، و ندان اور آواز، یعنی انہیں صرف ایک ساؤنڈ آ رہی ہوتی ہے، انہیں کچھ نہیں پتا کہ کیا کہا جا رہا ہے کیا نہیں کہا جا رہا، اور کہنے والا بھی بس ایسے ہی پکار رہا ہے۔ سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیون، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، پس وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو کفار کی مثال یہاں پر دو انداز میں، دو طرح بتائی جا رہی ہے۔ ایک یہ کہ ان کفار کو یا ان انکار کرنے والوں کو سمجھانے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ان جانوروں کو سمجھاتا ہے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے، جن کو صرف ساؤنڈ سنائی دیتا ہے، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کہا کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جو دعوت دینے والا ہے وہ ایسوں کو سنوا رہا ہے جو کچھ سننا نہیں چاہتے۔ یہ کفار کان، زبان اور آنکھیں رکھنے کے باوجود ضد کا، عناد کا، دشمنی کا، اس کی وجہ سے حق سننے، دیکھنے اور اس کا اقرار کرنے سے بالکل ہی بہرے، گونگے اور اندھے ہیں۔ اور اس لیے قرآن میں ایسے لوگوں کو جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا گیا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ دوسرے اعتبار سے کس طرح ہے، جیسے کہ ان کی مثال ان بے عقل جانوروں کی سی ہے جن کے ریوڑ اپنے اپنے چرواہوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ جانور کیا کرتے ہیں؟ چرواہا جدھر جیسے بلا رہا ہے، لے کے جا رہا ہے، وہ صرف چل پڑتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے ان کی آواز پر حرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ نہیں جانتی کہ جس طرح بکریاں جا رہی ہوتی ہیں، بس وہ اپنے مالک کی آواز سنتی ہیں اور آ جاتی ہیں، انہیں نہیں پتا کہ ان کو بلایا کیوں جا رہا ہے، ذبح کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے، کھانا دینے کے لیے بلایا جا رہا ہے، بیچنے کے لیے بلایا جا رہا ہے، یا کچھ اور کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے، بس وہ جو آواز آئی اس پر بغیر سوچے سمجھے اس پر حرکت کر پڑتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا حال بھی ایسے ہی ہے۔ یہ لوگ بھی اپنے اپنے پیشواؤں جو جن کے پیچھے چل رہے ہیں ان کے پیچھے بغیر سوچے سمجھے چلے جاتے ہیں، اور حقیقتاً ہم میں سے بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ زمانہ کدھر کو جا رہا ہے۔ زیادہ لوگ کیا کریں، آپ کسی سے بات کریں نا کہ یہ بدعت ہے، یہ غلط چیز ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں سارے لوگ کر رہے ہیں، تم نئی دین لے کر آ گئی ہو، تم نئی باتیں بتانے لگ گئی ہو۔ آپ کو بھی شاید ایسے جملے سننے کو ملتے ہوں، یا ہو سکتا ہے کبھی آپ سنتے ہوئے جب میں آپ کو کروا رہی ہوتی ہوں تو آپ کو لگتا ہو ہے یہ کون سی نئی بات آ گئی، آج تک تو کبھی سنی نہیں تھی، پڑھی نہیں تھی۔ تو جو خالصتاً اللہ سے ہدایت لینے کے لیے اس کتاب کو پڑھتا ہے، اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے، ورنہ بہت سارے نان مسلم بھی اس بک پہ ریسرچ کر چکے ہیں، ہدایت نہیں ملتی۔ جس کام کے لیے اس کو استعمال کریں، ہدایت پانے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو ہدایت ضرور ملے گی،
صرف نکتہ چینی کرنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے فلاں فرقے والے کیا کہتے ہیں، فلاں کیا کہتے ہیں، پڑھ رہے ہیں تو پھر ہدایت دور ہے۔ آپ دیکھیں یعنی دلیل کی زبان نہیں سمجھتے، غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں، اللہ کی نشانیاں نظر آتی ہیں ان کو دیکھتے نہیں ہیں، بس جو جیسے چل رہا ہے، جو پہلے سے ہوتا آیا ہے، جو کسی نے بتا دیا وہ کرنے لگ جاؤ، جو وظیفہ جس نے کہہ دیا 3 دفعہ پڑھ لو یہ کام ہو جائے گا، ایسے کر لو تو یہ ہو جائے گا، اتنے نفل پڑھ لو تو یہ چیز ہو جائے گی، جو جیسے جس وقت کہہ دے ہم اس پر آنکھیں بند کر کے چل پڑتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارا رویہ بھی کیا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کیا پڑھ رہے ہیں، کیا ٹرانسلیشن ہے، کیا بات کر رہی ہوں میں اللہ سے، قرآن پڑھ پڑھ کے تھک جاتے ہیں، مطلب کا کچھ پتا نہیں، وظیفے کرتے ہیں سمجھ کچھ نہیں آ رہی کہ پڑھ کے آ رہے ہیں، بس زبان ہلائی جاتے ہیں، اتنی لاکھ دفعہ کی گردانے کر لیتے ہیں، اتنی لاکھ اتنے کروڑ اتنی دفعہ یہ پڑھنا ہے، پتا کچھ نہیں کہ وہ کیا ہے، اس میں مانگ کیا رہی ہوں، پردہ کرتے ہیں اور اصل مقصد ہی بھول جاتے ہیں۔ لوگوں نے گاؤن سکارف پہنے ہوتے ہیں، آج کل فیشن آ رہا ہے، آ چکا ہے، گاؤن سکارف پہنے ہوئے ہوتے ہیں، کور کیا ہوتا ہے خود کو، لیکن اتنے زیادہ فینسی اور اتنے کام والے، اتنے برائٹ اور اس قسم کے ہوتے ہیں کہ دوسروں کو اٹریکٹ کرنے والے ہوں، پردہ کر لیتے ہیں لیکن اس کا مقصد ہی بھول جاتے ہیں، کیونکہ بس اندھی تقلید ہے نا، فیشن میں ہے، ان ہے آج کل، لانگ شرٹس پہنی ہوئی ہیں، پردہ نہیں، پردے کے لیے نہیں، بس اس کے لیے سوچ نہیں رہے، بس جو جیسے جو کر رہا ہے ویسے کرنا شروع۔ نکاح کرتے ہیں، نکاح کا مقصد کیا ہے؟ بے حیائی کو روکنا۔ ہم پچھلے 2-3 کلاسز میں اس ٹاپک پہ بہت ڈیٹیل میں بات کر چکے ہیں۔ نکاح کیوں کیا جاتا ہے؟ ہم نے علاج میں پڑھا ہے نا، بے حیائی کو روکنے کے لیے نکاح کیا جائے۔ نکاح کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ انسان کی نگاہیں پاک ہو، اس کی شرمگاہ محفوظ ہو، لیکن اس شادی میں، اس نکاح میں ساری زندگی کی بے حیائی کی مثالیں قائم کرتے ہیں، اس طرح اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، جس مقصد جس چیز سے بچنا ہے اسی کو سب سے زیادہ اس میں کر دیتے ہیں، آنکھیں بند کر کے جو سب کر رہے ہیں، جو ٹرینڈ ہے، جو فیشن ہے، جو دین میں بدعت ہے، بغیر سوچے سمجھے۔ حالانکہ یاد رکھیں اکثریت ہمیشہ حق پر نہیں ہوتی، اس کو بھی یاد رکھیں، اکثریت حق پر ہمیشہ نہیں ہوتی، اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ قرآن کہہ رہے ہیں۔ سورۃ الانعام 8واں پارہ جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، اس پہلے رکوع میں آپ دیکھیں گے آیہ نمبر 116 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَا فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ سبحان اللہ، اتنا کلیئر لکھا۔ اور اگر آپ اہل زمین کی اکثریت کی اطاعت کریں گے، اکثریت کی بات مانیں گے، تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے گمان کے سوا کسی بات کی پیروی نہیں کرتے، بس جو ان کا خیال، جو ان کا دل، جو خواہش اس کو کرنے لگتے ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ ادھر ادھر کی بس ایسی ہی باتیں، اٹکل بچوں باتیں ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو کیا ضروری ہے ہمارے لیے؟ غور و فکر کر کے سمجھ کے، اور اگر مجھے دین کی کوئی بات پتہ چلتی ہے جو کہ پہلے نہیں پتہ تھی، جو کہ میرے والدین کو بھی نہیں پتہ، تو مجھے اس کو تحقیق کرنی ہے، اور اگر وہ واقعی قرآن میں موجود ہے، اگر وہ واقعی صحیح حدیث میں موجود ہے، تو اس کو فالو کرنے لگے۔ یہ چیز میری راہ میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے خاندان، ہماری فیملی، ہمارے فرقے، ہمارے مولوی، ہماری مسجد، ہمارے گاؤں میں ایسا نہیں ہوتا، اس لیے میں نہیں کرتا۔ اس سے خود کو نکالنا ہے انشاءاللہ۔ پھر آپ دیکھیں، ایک صرف اگزامپل دینا چاہوں گی اسی اعتبار سے، قریش مکہ کیا سٹیٹس تھا ان کا؟ کیا بات تھی؟ کیوں نہیں انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا تھا؟ کیا جملہ تھا ان کا؟ لو تم یہ کیا باتیں لے کر آ گئے ہو، ہمارے آباء و اجداد تو ایسے نہیں کرتے تھے، تم نے ان کا دین چھوڑ دیا ہے، تم نے ان کی بات چھوڑ دی ہے۔ صحابہ کرام انہی میں سے نکل کر اپنے آباء و اجداد کی تقلید کو چھوڑ کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا، مسلمان ہوئے، تو نسل در نسل یہ چلتا آیا۔ اگر وہ بھی یہی روک لگا کے بیٹھ جاتے کہ نہیں نہیں جو ہمارے آباء و اجداد کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، ہم نے تمہاری بات نہیں سننی، تو اسلام آج ہم تک اس طرح نہ پہنچتا۔ تو اس لیے آنکھیں کھول کر سوچنا سمجھنا ضرور چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیہ نمبر 172 میں، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان کی صفت کے ساتھ ہمیں بلایا جا رہا ہے۔ کلو، کھاؤ، تم کھاؤ، فعل امر ہے، آرڈر دیا جا رہا ہے، من طیبات، طیبہ کی جمع ہے پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں رزق دی،
जो कुछ मिला है रिस्क, उस सब से फायदा उठाओ, खाओ पियो, लेकिन बस वो चीज होनी तैयब चाहिए। वशकुरू लिल्लाह, और वो खा के अल्लाह का शुक्र अदा करो। इन कुन तुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम सिर्फ उसी की इबादत करने वाले हो। अगर तुम उसी की इबादत करते हो तो तुम्हें क्या करना है? पाकीज़ा खाना है और शुक्र करना है। तो ये चीजें तीनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं। एक तो तय्यब क्या होता है? तय्यब चीज हलाल होने के साथ साथ ऐसी होती है जिससे इंसान के हवास और उसकी रूह वो लज्जत पाए, अच्छा लगे, ज़ाहिरी तौर पर निजास्तों से पाक हो, यानी गली सड़ी ना हो, खराब ना हो रही हो, स्मेल ना आ रही हो, खुशगवार और खुश जायका हो, इंसान को सेहत देने वाली हो, कुदरती ग़िज़ा हो, जिससे एनर्जी आए, आपको सेहत मिले। ना कि ऐसी चीज़ें खाई जाएँ, ऐसी ड्रिंक्स पी जाएँ और नित नए प्रोसेस हुई हुई फूड्स होती हैं, वो ली जाएँ, इस किस्म की ली जाएँ कि जिससे आपकी सेहत बेहतर होने की बजाय खराब हो। और यहाँ पर स्पेशली खाने का ज़िक्र किया गया। हालाँकि खाना तो हमने खाना ही है, तो अल्लाह ताला का ज़िक्र करने का क्या मकसद है? तव्वय्यब खाना खाना है, क्योंकि खाने का असर इंसान की ज़ात पर होता है। हलाल का असर नस्लों में जाता है। इंसान की ग़िज़ा जो वो खा रहा होता है, उसकी जीन्स पर भी उसका असर डालती है, उस पर भी असर पड़ रहा होता है। और एक मशहूर कॉल है, सेइंग है कि तुम मुझे बताओ तुम क्या खाते हो, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम क्या हो। असल में तुम क्या हो, इस तरह से तुम खाने पीना और वो सारा कुछ कैसा है। और देखिए तैयब खाने को क्यों कहा गया है, क्योंकि अगर कोई शख्स तैयब ग़िज़ा नहीं खाता, साफ सुथरी नहीं होती है और सेहत देने वाली नहीं होती है, एनर्जी वाली नहीं होती है, अच्छी खुद जायका नहीं होती, और कोई शख्स तैयब ग़िज़ा नहीं खाता है, तो क्या होता है, उसकी सेहत मुतासिर होगी, खराब होगी। और फिर जब सेहत ठीक नहीं होगी तो वो नेकी के कामों में पीछे रहेगा। अक्सर हम क्लास से क्यों छुट्टी कर लेते हैं या ग्रुप्स नहीं लेते हैं, तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, और फिर क्या होता है? और जब सेहत मुतासिर होगी तो फिर जब सेहतमंद खुद नहीं है तो दिमाग कैसे सेहतमंद होगा? फिर सोच कैसे सेहतमंद होगी? फिर हम सब कुछ कैसे करेंगे? आप देखें कि बनी इसराइल पर ज़वाल क्यों आया था? क्योंकि उन्होंने मनोसल्वा, आसमानी ग़िज़ा, कुदरती ग़िज़ा, जो उनको एनर्जी देने वाली थी, उसको छोड़कर चटपटी ग़िज़ा को अपना मकसद हयात बना लिया। नित नए खाने हों, चेंज हो, ये क्या हम मनोसल्वा रोज़ खाते रहें। कुछ चेंज होना चाहिए, रोज़ तब्दील हो, फिर वो उसमें भी वैरायटी हो, फिर एक काफ़ी नहीं है, कुछ 2-3 चीज़ें तो होनी चाहिए टेबल पे, फिर क्या-क्या कुछ हो, फिर तरह-तरह के अंदाज़ और स्टाइल में बना हुआ हो। और सुबह क्या पकाएँ, दोपहर को क्या होगा, शाम को टी के साथ क्या होना है और रात को क्या खाना है। मकसद-ए-हयात सिर्फ़ खाना-पीना बन के रह गया। इसी वजह से आज उम्मत मुस्लिमा ज़वाल का शिकार है। इस पर हमें बहुत सोचने की ज़रूरत है। और खाना खाया और अच्छे अंदाज़ में हलाल खाया, तय्यब खाया, तो उसका असर इंसान के अखलाक पर भी जाता है। हलाल खाने से एक नूर पैदा होता है, जो कि जिससे इंसान का इबादत में भी दिल लगता है, गुनाह से भी वो उसका दिल घबराता है और उसकी दुआएँ भी कबूल होती हैं। हदीस भी हमें ये बताती है। तो इसका मतलब है कि हमें तय्यब और हलाल की तरफ ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर बढ़ना चाहिए, उसका ख़्याल करना चाहिए। हम क्या खा रहे हैं, इसको ज़रूर चेक करें और क्या उसके बाद मैं शुक्र करती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने पर शुक्र करने वाला साबिर रोज़ेदार की तरह है। रोज़ा रखा हुआ है और सब्र भी कर रहा है, चीख-पुकार नहीं कर रहा। जितना उसको अजर मिलेगा, उतना ही अजर उसको भी मिलता है जो खाना खा के अल्लाह का शुक्र अदा करता है। तो शुक्र अदा करना भी इबादत की एक किस्म है। और अगर मैं इबादत करती हूँ, वाक़ई इबादत करने वाली हूँ, तो मेरी इबादत अच्छी कैसे होगी? तय्यब रिज़्क खा के और शुक्र करके। इंशाअल्लाह थोड़ा बहुत हम इसको और भी देखेंगे और नेक्स्ट आयत के साथ अगली वाली आयत की तफसीर को भी इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे। आपको जो समझ आई, जो सीखा, उसको ज़रूर हर दफ़ा मैं आपको कहती हूँ, एनकरेज करती हूँ, ज़रूर शेयर किया करें। अभी ग्रुप ओपन होगा, उसमें आपके अमली पॉइंट्स क्या हैं, आपको क्या समझ आई, क्या सीखा,
کیا چیز موٹیویشن والی تھی اس کو ضرور 2-3 لائنوں میں چاہے کریں، جیسے بھی ضرور شیئر کریں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ جس طرح جب یوٹیوب پہ آتا ہے تو اس میں اپنے کمنٹس وہاں پر بھی عملی پوائنٹس کو چھوڑ سکتے ہیں، تاکہ جو باقی پڑھنے والے ہیں ان کے لیے بھی اس سے فائدہ ہو کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا، کیا فائدہ مند ہوا، اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں، کچھ بھی بھیج سکتے ہیں۔ مجھے کوئی یوٹیوب پہ کمنٹس کا شوق نہیں ہے، میں صرف اس اعتبار سے کہہ رہی ہوں کہ اس میں آپ کے وہ محفوظ ہوں گے تو باقی سب کے لیے اور زیادہ صدقہ جاریہ کے طور پر رہیں گے۔ اور ابھی تو چونکہ کلاس لے کے ہٹے ہوتے ہیں نا، تو ذہن میں کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں، وہ جب انسان لکھ لیتا ہے نا اور سب کے سامنے اظہار کر دیتا ہے تو وہ زیادہ پھر انسان کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہوں گے۔ اور اپنی اٹینڈنس کو ضرور اپنے منی گروپس میں مارک کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔